السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے، 6 دسمبر، سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہیں، جس طریقے سے اسٹریٹجی اپوزیشن نے تیار کی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان ٹریپ ہو جائیں، ان سے کوئی گفتگو شروع ہو جائے، فوج اور عمران خان کے درمیان بیچ میں کوئی تھوڑی سی دراڑ آ جائے، کوئی تاثر اس طرح سے دیا جائے کہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، جس سے کم از کم جو ایم پی ایز اور ایم این ایز جو پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ایم ایل این کے ہیں یا دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ہیں، وہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے اور آج تفصیل سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن دوسری طرف عمران خان وزیر اعظم پاکستان اپنے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، کرپشن پر وہ کسی طرح کا بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھے حکومت چھوڑنا پڑی تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، میں کسی طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اور این آر او دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاہور میں قبضہ گروپ جو ہے خاص طور پر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی، اور کھوکھر برادران آپ کو سب کو پتہ ہے بہت ہی قریب رہے ہیں شریف خاندان کے، افضل کھوکھر، سیف الملوک اور ایک دو کھوکھر ہیں جن کو اب ایف آئی اے نے طلب کر لیا۔ 7 دسمبر کو ان کو بلایا، ان کے جو ایسٹس ہیں اس کی تفصیلات پوچھی ہیں، اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کے سے سوال کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ جو قبضہ مافیا تھا کھوکھر برادران کا، ان کا پیلس تھا ادھر جوہر ٹاؤن میں، جو چھوٹے چھوٹے پلاٹ تھے، جس طرح جنگ اخبار کے مالک میر شکیل الرحمان کو ملے پلاٹ تو انہوں نے ایک جگہ اکٹھے کیے، تو اسی طریقے سے کھوکھر برادران کو جو پلاٹ ملے تھے، جو زمین تھی ان کے پاس یا جو نہیں بھی تھی، وہ انہوں نے اونے پونے لے کے اور جو تھی اس کو ایک جگہ پہ کنسالیڈیٹ کروایا قانون کی خلاف ورزی کر کے۔ تو وہ جو کھوکھر پیلس ہے وہاں پر جوہر ٹاؤن میں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہوں نے وہ سارے پولیس افسران ہی تبدیل کرا دیے تھے۔ یہ جو مافیا ہے، انہوں نے جو وہ پولیس آفیسرز جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی تھی، اور وہ بیچارے آج تک دربدر ہیں، ان کو آج تک پوسٹنگ نہیں ملی، اتنے یہ پاورفل ہیں۔ لیکن اب کیونکہ جو لاہور کی جو صورتحال ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی، اور ہم نے دیکھا کہ شعیب دستگیر صاحب جب تھے آئی جی پولیس تو وہاں پر باقاعدہ انہوں نے سی سی پی او لاہور عمر شیخ جب لگایا گیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں، کیونکہ سی سی پی او صاحب نے آتے ہی بہت سارے جو تھانوں میں جو پولیس افسران لگے ہوئے تھے اور جو ان کو سپورٹ کرتے تھے قبضہ مافیا کو، ان کے خلاف جب کارروائی کا آغاز کیا تو بہت زیادہ اس پر ریاکشن آیا، بلکہ لاہور میں پولیس نے، پنجاب پولیس نے ایک ہڑتال کر دی وہاں پر کہ جی ہم سی سی پی او سے ملیں گے نہیں۔ خیر وہ اب سارے افسران جو ہیں ایک ایک کر کے ان کو نکالا گیا۔ آخری جو اس حوالے سے جس افسر کا تبادلہ ہوا ہے وہ ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور، ان کو صاحبزادہ صاحب، ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا چونگ میں، ان کو ٹریننگ سکول جو ہے اس کا ہیڈ لگایا گیا۔ یہ پولیس کا کیا رول ہے کہ قبضہ یعنی وہ کیا کرتی ہے، پولیس نے کیا کیا، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا، اور میں آپ کو لے چلتا ہوں آج۔ جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، 85 سے لے کے 88 تک بے پناہ بھرتیاں ہوئیں پولیس میں، اے ایس آئی لیول کی بھرتیاں ہوئیں، کانسٹیبل لیول کی بھرتیاں ہوئیں، حوالدار لیول کی بھرتیاں ہوئیں، اور وہ اس میں بہت سارے لوگ جو کرمنل تھے۔ ان بھرتیوں کے نتیجے میں پولیس پر نواز شریف صاحب کا مکمل کنٹرول ہوا، یعنی وہ جو ایک نئی انہوں نے نفری، ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بھرتی کیے گئے۔ اب یہ کوئی ایس پی بنا ہوا ہے، کوئی ریٹائر ہو گیا ہے، کوئی ڈی آئی جی بنا ہوا ہے ترقیاں کر کر کے، اور یہ لاہور میں آپ کسی بھی تھانے میں چلے جائیں تو آپ کو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کا لگایا ہوا بندہ آپ کو مل جائے گا۔ اور ان کا اتنا مسلم لیگ نون کا عملی طور پر اتنا اثر و رسوخ ہے لاہور پولیس میں کہ آپ یعنی کچھ بھی آپ نے کرنا ہے پولیس آپ کے لیے مدد کرے گی، اور پھر آپ نے جس انداز میں بھی بعد میں قانونی کارروائی کروانی ہے وہ پولیس آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو یہ بات بہت عرصے کے بعد، پچھلے کچھ سال، سوا سال سے، 1.5 سال سے لوگ عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، بہت مشکل سے انہیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب تک وہ جو پولیس کی طاقت ہے
جو نون لیگ نے وہاں پر مرتکز کی ہے، اگر آپ اس کو نہیں توڑیں گے، اگر آپ اس کو بریک نہیں کریں گے تو نون لیگ کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے، اور لوگوں کو، افسروں کو، بیوروکریسی کو یہ امید ہی لگی رہے گی کہ یہ کسی وقت بھی حکومت میں آ سکتے ہیں اور ان کے کام سارے ہوتے رہیں گے اور آپ کو جس وقت چاہیں یہ برباد کر دیں۔ اور یہی اسی ہم نے دیکھا کہ جب مریم نواز صاحبہ نیب کے دفتر جاتی تھیں یا عدالتوں میں آتی تھی تو وہاں پہ جس انداز میں پولیس ایسے کام کرتی تھی، بظاہر لگتا تھا کہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن در حقیقت سیاسی فائدہ انہی اپوزیشن کے رہنماؤں کو ہوتا تھا اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا جاتا تھا۔ اب وہاں پر عمر شیخ صاحب کی صورت میں ایک ایسا CCPO ہے جو نواز شریف یا شہباز شریف کی کٹ پتلی نہیں ہے، اور انہوں نے آ کے صفائی کا عمل شروع کیا۔ وہ جو تطہیری عمل ہے اس نے لاہور پولیس کے اندر ایک تھرتھری اور ایک یعنی کپ کپی سی طاری کر دی ہے، اور شریف خاندان کا جو اثر و رسوخ تھا، اور یہ جو بہت سارے یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کبھی ایاز صادق بھی بول رہے ہیں، خواجہ برادران بھی بول رہے ہیں، ملک صاحبان بھی بول رہے ہیں، اس کی وجہ ایک ہے کہ اب لاہور میں پہلی دفعہ انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے یا نکل رہا ہے، اور یہ جو کارروائیاں ہیں یہ بڑی بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ اور اب اسی حوالے سے جو دوسری کارروائی جو پولیٹیکل جو لیگ ہے جس میں کھوکھر برادران ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے خلاف یہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ FIA نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو سارا مال آپ کے پاس ہے یہ کیسے آیا اور آپ اس کا حساب کتاب دیں۔ تو بالکل کسی طرح کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے، لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے کہ جو میڈیا ہے مسلم لیگ نواز کا جو میڈیا ہے وہ یہ خبریں بنا رہا ہے، یہ خبریں چھاپ رہا ہے کہ یہاں تک اب کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے PDM کی گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ سما TV تہلکہ خیز رپورٹ وہ جناب انہوں نے چلائی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب وہ سما TV کے فواد صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ وہاں پر PM ہاؤس میں کمرہ دیا ہوا ہے، اور وہاں پر ان کو وہ اپنا ایڈوائزر ٹائپ کوئی چیز بھی لگایا ہوا ہے، وہ کیمرہ میں بھی بیٹھتے ہیں جا کے۔ ان سے پوچھیں کہ یہ جو چینل ہے سما، یہ کہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اور PDM کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں؟ کون مذاکرات کر رہا ہے؟ کیا ISI مذاکرات کر رہی ہے؟ کیا پاکستان کی فوج DGI SPR مذاکرات کر رہے ہیں؟ یا ملٹری انٹیلیجنس والے مذاکرات؟ کس کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں؟ تہلکہ خیز رپورٹ دی ہے سما نے، اور کسی چینل کا کوئی بھی بندہ وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی ایڈوائزر کے طور پر یا ان کا ان آفیشیل ایڈوائزر کے طور پر نہیں ہے، لیکن سما کے صاحب موجود ہیں اور پیمرا میں بھی بیٹھتے ہیں، تو یہ وہ خبر دے رہے ہیں۔ تو پھر یا تو پھر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے، یا پھر وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ سما جو ہے ان کے جو مینجمنٹ ہے یہ بالکل صحیح انداز میں خبریں دے رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات، دیکھیں خبریں گھڑی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان غلط فہمی کریٹ کی جائے، یا اور دوسری طرف جو ان کے اپوزیشن کے جو اتحادیے، میں کئی دفعہ یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو اپنے ساتھ ان کی حمایت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، یہ سارا معافی نامہ ہو جائے گا، پالیٹکس میں ہم سب لوگ موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ جناب یہ ہونے والا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ساری کی ساری خبریں چل رہی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آصف زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے بات کر کے ان کو قائل کر لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو رویہ ہے یہ نرم ہو جائے گا، اپوزیشن کی زبان نرم ہو جائے گی، اور پھر نواز شریف صاحب بھی اس کے لیے ریڈی ہو جائیں گے۔ اور دوسری جانب ان سائیڈ خبریں یہ لیک کروائی جا رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے مریم صاحبہ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس حد تک نہ جائیں کہ پھر واپسی مشکل ہو جائے، احتجاج ضرور کریں، حکومت کے خلاف بات کریں، لیکن جو آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کہنا۔ تو انہوں نے اپنا جو امیج بنانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب نے، یہ وہی جو وہ یعنی کہ اب ان کا کوئی رول بن جائے کسی انداز میں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے یہ کہہ سکیں کہ مجھے تھوڑی سی آپ طاقت دیں، تھوڑی سی آپ میری بات کو مانیں، تاکہ میں اپنے بھائی صاحب کو کہہ سکوں کہ دیکھیں میری بات کو سنا جا رہا ہے۔ کیونکہ بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شہباز، تم تو پچھلے 1 سال سے CBM کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ہمیں ریلیف کیا ملا؟ تو اب شہباز صاحب اس بنیاد پر ریلیف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چٹا جواب ہے، میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان سے بات نہیں ہو رہی، یہ جھوٹ ہے، یہ سارے کا سارا جو
ایک مختلف ان چینلز میں، ان اخبارات میں جو نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں، وہ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پھر کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے، یہ خبریں کہ جی بالکل الائنس ہو چکا ہے، اور جو 13 دسمبر کا لاہور کا جلسہ ہے اس میں جناب وہ استعفے پیش کیے جائیں گے، یونانیمس استعفے پیش کیے جائیں گے. پیپلز پارٹی سندھ میں استعفے نہیں دے گی لیکن مرکز میں استعفے دے دے گی، اور اس کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ دیکھیں جناب، تحریک انصاف نے جب استعفے دیے تھے تو قومی اسمبلی میں انہوں نے استعفے دے دیے تھے لیکن صوبائی اسمبلی میں استعفیٰ نہیں دیا تھا. تو اسی طریقے سے اب یہ ہوگا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے جی پی ڈی ایم کا سربراہی، اور اس میں پتہ نہیں بڑے بڑے کیا فیصلے ہوں گے. سب جھوٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہ یہ کوئی استعفیٰ دے گا، نہ یہ کوئی اتنا بڑا کراؤڈ لاہور میں اکٹھا کر سکتے ہیں. بیہائنڈ دا سین ترلے کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں کہ واسطہ خدا دا سانو تسی ساڑھے نال مذاکرات کر لو. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شاید خاقان عباسی اب یہ کہہ رہے ہیں، فیصل آباد میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم تو کسی کو، یہ جو ہماری تحریک ہے یہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہے، ہم کسی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے نہیں آئے. وہ اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے. ون ٹائم پرمیشن ان کو چاہیے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی عیادت کے لیے، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں بظاہر عیادت کے لیے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ عیادت تو اسکائپ پر بھی ہو سکتی ہے. بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے، سب نکلنا چاہتے ہیں، باہر کا چکر لگانا چاہتے ہیں، کوئی لابنگ کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ جو ساری کہانی ہے یہ گھڑی جا رہی ہے. میڈیا، آپ یقین کریں ایک زمانہ ہوتا تھا بندہ اخبار اٹھاتا تھا یا چینل کو آن کرتا تھا تو اس میں خبر ہوتی تھی. اب خبر نہیں ہے، بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، جھوٹ ہے. کسی طریقے سے اپنے حمایتیوں کو انٹیکٹ رکھا جائے اور دوسری جانب غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کہ جناب ادھر سے مذاکرات، ادھر سے یہ. لیکن جو خبر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے. اور یہ صرف لاہور نہیں، آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو شہر ہیں پاکستان کے، وہاں پر جو بڑے بڑے جنہوں نے لینڈ پر قبضہ کیا، سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا، مال بنایا، منی لانڈرنگ کی، سب کو نوٹسز جائیں گے. یوم حساب ان کا نزدیک آ رہا ہے. احتساب عدالتیں بھی جلد جو ایکسٹرا جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گی. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی اس وقت بہت زیادہ اپنے آپ کو فارمیڈیبل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے، یہ بالکل آپ یقین کریں ان کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. جیسے جیسے میرے پاس انفارمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.